اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Viewers of Madani channel, you are watching the Madani news of Dawat Islami. These are the headlines. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnah delivers a Sunnah inspired bayan in Bangladesh. سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ Nigan Shura conducts a Madani Mashwara. The Islamic brothers related with Majlis I'tikaf participate. سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ Account of the 3-day Sunnah inspired Ijtima from Bangladesh. سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ And now the details. Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnah Damat Barakatuhum Al-Aliyah delivered a Sunnah inspired bayan during the 3-day Sunnah inspired Ijtima held in Madinatul Awliya, Chittagong, Bangladesh. He presented Madani Pearls online. Let's watch some clips of it. عطار کی آمد، عطار کی آمد، مرشد کی آمد، مرشد کی آمد۔ بابا کرم فرمائیے، بنگلہ دیش تشریف لائیے، بابا کرم فرمائیے۔ میرے عطار آ جاؤ، میرے عطار آ جاؤ، میرے مرشد اب آ جاؤ، میرے غم خوار آ جاؤ، میرے عطار آ جاؤ، میرے عطار آ جاؤ، میرے عطار آ جاؤ، میرے غم خوار آ جاؤ۔ میرے بنگلہ دیش کے عاشقان رسول فقراء البغداد ایک بزرگ ایک عالی شان مکان کے پاس سے گزرے، بہت بڑا بنگلہ تھا، آپ نے اس کو دیکھا، پھر آپ رونے لگے اور کچھ اس طرح فرمایا کہ میں تجھے پسند تو کر لیتا، تجھے اچھا بھی جانتا، لیکن مجھے پتا کہ تو باقی نہیں رہے گا، تو تو فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اس لیے تو مجھے پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ کل من علیہ فان، کہ جو بھی ہے وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، باقی اللہ رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ ماشاء اللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اتنی قربانیاں دے کر نہ جانے کہاں کہاں سے سفر کر کے بسوں میں، کشتیوں میں، چٹگاؤں تشریف لیا ہے۔ خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، سنتیں عام کریں، دین کا کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ تو 3 دن کے سنتوں پر اجتماع کے ذریعے کام بڑھنا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے، اس کو خوب بڑھائیے، کیونکہ شیطان کے خلاف جنگ ہے اور شیطان ہارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم اس سے لڑنے میں کیوں تھک جائیں، ہم اس کو اپنے حق میں ہرا دیں، اللہ کی رحمت ہو جائے کہ یہ ہم سے گناہ نہ کروا سکے اور ہم نیکیوں میں لگ جائیں، آقا کی سنتوں میں لگ جائیں۔ Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnah Damat Barakatuhum Al-Aliyah sent a video message to the Islamic brothers related with Majlis Mazarat Awliya. He encouraged them upon their Madani activities and blessed with his prayers. Take a look. سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفی عنہ کی جانب سے اراکین مجلس مزارات اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد امین عطاری سلمہ الباری نے یہ خوشخبری دی کہ ماشاءاللہ
آپ کی مجلس کی طرف سے ایک قافلہ سمندری بابا کے مزار شریف پر عرس کے موقع پر حاضر ہوا ہے، اور ایک دن میں 26 چوک درس بھی دیے، 50 نام بھی غالباً مدنی قافلوں کے لیے لکھے ہیں۔ وہاں مکتبۃ المدینہ کا بستہ بھی قائم ہوا ہے۔ مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، فیضان اولیاء سے آپ کو، مجھ کو، ساری دعوت اسلامی کو مالا مال فرمائے۔ نگران شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدّ ظلہ العالی delivered a sunnah inspired bayan and presented an invitation towards righteousness. Let's have a look. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بنگلہ دیش چٹاگانگ کے سنتوں برے 3 روزہ سنتوں برے اجتماع میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف میں ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں نوجوانوں کے کہ وہ پڑھنے سے واقعی ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک نعرہ لگتا ہے جناب جوانی دیوانی ہے، جوانی میں یوں، جوانی میں یوں، اور بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے جناب ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے۔ جب لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو عبادت زیادہ کی جاتی ہے، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو عبادت کم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر زیادہ یاد آتا ہے، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کم ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا۔ اور بعض تو ایسے بدنصیب بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے بیچ میں تو گناہ سے بچتے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں کے بیچ میں بھی گناہ سے تو بچنا ہی ہے، مگر بدقسمت ایسے ہے کہ تنہائی میں گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوش قسمت نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا کہ جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری ہوگی۔ جی ہاں، یہ باتوں سے گویا کہ ہم تھوڑے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بعض تو ایسے دور ہیں کہ ان کو یہ باتیں معاذ اللہ بعضوں کو تو اچھی بھی نہیں لگتی۔ قیامت کے روز اٹھنے کی بات کی جا رہی ہے جو حق ہے، قیامت کے روز حاضری کی بات کی جا رہی ہے جو حق ہے۔ سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ہر شخص اپنے گناہوں کے حساب سے اپنے پسینے میں ڈوبکیاں کھا رہا ہوگا، یہ حق ہے، اور تم کہتے ہو کہ یار کون سی بات کرتے ہو۔ ہماری حالت دیکھیے، ہماری اعمال دیکھیے، ایسی کیفیت کے اندر جہاں پر ایسی سخت آزمائش ہوگی، سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہے، تانبے کی زمین ہے، قبر سے اٹھ کر اللہ کے حضور حاضری ہے، حساب کتاب کا سارا معاملہ ہے۔ ان تمام تر کیفیات میں بندہ غور کرے کہ میں آیا کس حال میں ہوں، کہ میرے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہیں، یہ آنکھوں سے آنسو بہتے نہیں ہیں صحیح معنوں میں۔ ایک کاش ایک کاش ایک کاش گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت سے۔ سر جھکا دیجئے، اپنے سر جھکا دیجئے اور اپنے رب کے حضور سچی توبہ کیجئے، اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے، وہ بڑا قریب ہے۔ میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے۔ Nigran Shura conducted a Madani Mashwara amongst the Islamic brothers from Kabinat level in Babul Madina, Karachi, Pakistan. He asked them to start preparing for the I'tikaf of the month of Ramadan. Nigran Pakistan Intizami Kabina also participated in this Madani Mashwara. الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت جو مدنی مشورہ جاری ہے، یہ دکھی دلوں کو قرار دینے والا مہینہ، تسکین و راحت کی نوید سناتا مہینہ، ماہ تلاوت، ماہ تراویح، ماہ صوم، ماہ اعتکاف، یعنی ماہ رمضان، جس کا فیضان جسے ملا یقیناً وہ خوش نصیب ہے۔
دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا ماہ رمضان کا پورے ماہ کا اعتکاف یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے، جو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس کی مثال لانا مشکل ترین ایک عمل ہے کہ کوئی تحریک اس طرح پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرواتی ہو اور ہزاروں کی تعداد میں عاشقان اعتکاف کی سعادت پاتے ہوں، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہتا ہو۔ تو الحمدللہ پچھلے سال بھی بھرپور اعتکاف ہوئے اور اس سال بھی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف پاکستان میں کم و بیش 126 مقامات پر کرانے کی ہمارے پاکستان سطح کے کابینہ اور ذمہ داران کی یہ نیت سامنے آئی ہے۔ اور رہے آخری عشرے کے اعتکاف تو وہ اس کی تو ایک اپنی گنتی ہوتی ہے اور اس کی تعداد اس سال جو ہم توقع رکھتے ہیں علاقائی سطح وغیرہ پر 4000 مقامات پر انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی یہ ذہن رکھتے ہیں کہ ہم اعتکاف کروائیں گے آخری عشرے کا ملا گیا۔ ظاہر اب یہ ہزاروں عاشقان رسول یہ خود کو پورے ماہ رمضان کے لیے اور آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے گویا کے سپرد کرتے ہیں کہ ان کی تربیت ہو، پھر ان کی سحر، ان کی افطار، پھر ان کی وہ علم دین سیکھنے سکھانے کے حوالے سے معاملات۔ پھر الحمدللہ فیضان مدینہ میں ہونے والے عالمی مدنی مرکز اعتکاف کی تو یہ شان ہے کہ اس میں امیر اہل سنت بھی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف فرماتے ہیں، اور پھر اس میں یہ کہ ظہر کے بعد اور تراویح کے بعد الحمدللہ مدنی مذاکروں کا عظیم الشان سلسلہ رہتا ہے، مناجات افطار اور اس کے علاوہ بہت کچھ، قرآن پاک درست سیکھنے سکھانے کے حلقے، دعا، نماز، فرائض علوم وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو یہ الحمدللہ ترکیب ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہمارے کابینات سطح کے ذمہ داران ہیں الحمدللہ ان کا مدنی مشورہ جاری ہے، کیونکہ دنیا بھر سے اسلامی بھائیوں کا فلو ہوتا ہے، آتے ہیں، اعتکاف کی سعادت پاتے ہیں، تو مدنی مرکز فیضان مدینہ کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی، اس کی تعمیرات کا سلسلہ بھی جو ایکسٹینشن توسیع جو تھی اس کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اللہ نے چاہا تو اسے ہم کسی حد تک پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں اس طرح کی تاریخیں ملی ہوئی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں بھی یہ وضاحت کی گئی ہے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شاید ہو سکتا ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کروانے کی گنجائش نہ رہے، اس لیے اسلامی بھائی جو اعتکاف پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی سعادت پانا چاہتے ہیں وہ ابھی سے ہی تیاری رکھیں، اور جو آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ابھی سے تیاری رکھیں، اور اس کے نظام، انتظام اور جدول، مبلغین وغیرہ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے الحمدللہ یہ ابھی مدنی مشورہ جاری ہے۔ تو اس مشورے کے توسط سے مدنی چینل کے ناظرین تک بھی یہ ہم اپنی آواز پہنچا رہے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان، عافیت، سلامتی اور ذوق و شوق کے ساتھ اس ماہ رمضان سے ملائے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہ اعزاز، یہ فیضان، یہ رمضان ہی کا ہے۔ آپ بھی تیاری رکھیں اور ہمارے ذمہ دار بھی ان آنے والے عاشقان اعتکاف کی خوب خیر خواہی اور خدمت کی بھی تیاری رکھیں، اور جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ذریعے دیکھ اور سن رہے ہیں دعوت اسلامی سے وابستہ، آپ کے یہاں ہونے والے اعتکاف میں جو عاشقان رسول، عاشقان اعتکاف آتے ہیں، ان کو استنجا خانوں کی سہولت، وضو خانوں کی سہولت اور بیان وغیرہ کے لیے جو آواز پہنچانی ہوتی ہے وہ، اور دیگر سحر، افطار، سونا، جو ایک نظام و انتظام ہوتا ہے اس کی سہولت کے لیے آپ بھی اپنی اس مجلس کے ساتھ وابستہ رہیے، جو ماشاءاللہ کوشش کرے گی کہ ہم اچھے سے اچھے انداز میں اعتکاف کروا سکیں۔ دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عظیم الشان ماہ رمضان کے اعتکاف کا سلسلہ رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ۔ مسجد برو تحریک جاری رہے، یہ اعتکاف، یہ مسجد برو تحریک کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے وہ مبلغین اسلامی بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے کہ یہ بیانات بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ
مدنی کام بھی بھرپور انداز سے کر رہے ہوتے ہیں اور نیک ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ بھرپور تعداد میں پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کا ذہن بنائیں کہ یہ آنے والے عاشقان رسول یہ آپ کی شفقتوں، محبتوں اور آپ کی جو صحبت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے بھی آپ اپنا ذہن بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Let's now discuss the 3-day Sunnah-inspired Ijtima held in Madinatul Awliya, Chittagong, Bangladesh, where the Islamic brothers have arrived with the determination to learn the Sunan. ہندوستان چین حکبہ بنگلہ دیش حکنا شیتا ہندوستان مرشید فرمان مرادی تیرا جی جان قربان. Maulana Mufti Zahirul Qadri Sahib from Hyderabad, Deccan, Hind visited a Faizan Madina in Arab Sharif. He also paid a visit to the Maktabatul Madina and appreciated the services of Dawat Islami worldwide. سب سے پہلے میں دعوت اسلامی کے بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک عالمی تحریک دعوت اسلامی کو قائم کیا اور نوجوانوں نے اہل زمانہ پر بڑا احسان کیا اور ان کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو پیدا کرنے کی بہت کامیاب کوشش کی. اور سب سے بڑی خوشی تو اس بات کی ہوئی کہ شہر مکہ میں کعبۃ اللہ کے بالکل پاس میں بہت ہی عمدہ اور بہت ہی پیارے انداز سے ہمارے مبلغین دعوت اسلامی بہت عمدگی سے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور دعوت اسلامی کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے سارے مبلغین دنیا کے جسی بھی خطے میں وہ کام کر رہے ہیں قابل مبارکباد ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصی دعائیں ان کے ساتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور شہر مکہ کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے تمام جائز مقاصد کو کامیاب فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ تمام مبلغین جو اس دور میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بزرگان دین اور اسلاف کا ہمیشہ سے طریقہ کار رہا کہ جس زمانے میں جس دور میں جہاں سے فتنہ اٹھتا وہیں سے اس کا سد باب کرتے اور اس فتنے کو ختم کرتے. بانی دعوت اسلامی کو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کی آوارگی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے دعوت اسلامی کے عظیم چینل مدنی چینل کے نام سے اس کو ایجاد کیا اور اس کو نشر و اشاعت کا کام کیا. یہ بہت قابل مبارکباد ہے اور تمام حاضرین سامعین کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کو دیکھیں سنیں. خود میں اپنے گھر میں اپنے والد محترم اور اپنی والدہ
اپنے سارے رشتہ داروں کو دیکھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا علمی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دعوت اسلامی کی خبریں، بیانات، نعتیں بڑے ذوق اور شوق سے سنتے ہیں، اور ہر گھر میں یہ ماحول ہونا چاہیے تاکہ گھروں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائیں مہکتی رہے اور اللہ تعالیٰ کے انوار و برکات گھروں میں داخل ہوتے رہیں۔ In Division Degree City میرپور خاص پاک نقشبندی کابینہ باب الاسلام سندھ رکن شورا حاجی فاروق جیلانی اتاری مدہ ذلہ العالی inaugurated فیضان جمال مصطفیٰ مسجد. He offered the first عصر صلاح there and observed دعا. Take a look. کمیٹی اسلام بھائیوں الحمدللہ عز و جل آج باب الاسلام پاک نقشبندی کابینہ کے شہر ڈگری میں حاضری ہوئی ہے، اور الحمدللہ عز و جل پچھلے مہینے جو امیر سنت نے ہمیں ماہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے کا ذہن دیا تھا، اور اس میں ہر کابینہ کو یہ ذہن دیا تھا کہ کم از کم ہر کابینہ ماہ عشق رسول میں ایک فیضان جمال مصطفیٰ کے نام سے ایک مسجد بنا دیں. تو ماشاءاللہ یہاں کے اسلام والوں نے ڈگری والوں نے کوشش کی اور اس کا پلاٹ حاصل کیا، اور الحمدللہ آج اس مسجد میں پہلی مرتبہ نماز عصر سے جمعے کے دن نماز عصر سے یہاں نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ساتھ میں مزید بتایا گیا کہ ماشاءاللہ یہاں مدرسہ المدینہ جز وقتی کے بھی تقریباً 35 مدنی منوں کے داخلے ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ مدرسہ المدینہ میں پھر انشاءاللہ مسجد عالی شان مسجد بنے گی، اللہ کا گھر بنے گا انشاءاللہ، اور بنانے والوں کے لیے بھی جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بنائے گا انشاءاللہ. تو یہ ساری برکتیں ملیں گی. تو اس مسجد کے لیے بھی تعاون کیجئے، اور مزید اپنے علاقوں میں ڈویژنوں میں مسجدیں بنانے کے لیے ہمارے ذمہ داران سے رابطے کیجئے. اور الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ پچھلے دنوں یعنی کہ 1 مارچ کو دنیا بھر میں مدنی مراکز جو دعوت اسلامی کے تحت بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں، ان میں تعمیرات کا سلسلہ باقی ہے، کچھ ادھوری تعمیرات ہیں، کہیں کے پلسٹر باقی ہیں، کہیں کے چھتیں باقی ہیں، کہیں فیضان مدینہ کے ساتھ جامعۃ المدینہ ہے، مکاتب تنظیمی اب کچھ کا کئی جو ہے وہ باقی ہیں. ایک اطلاع کے مطابق پاکستان میں صرف 292 فیضان مدینہ مدنی مراکز جو ہے وہ زیر تعمیر ہے. کچھ نہ کچھ کام باقی ہے، کئی مرمت ہے، کئی آلٹریشن ہے، تو کئی کچھ کام ہے، کئی کچھ کام ہے. تو یقیناً اس سب کو اگر بنانے جاتے ہیں تو کروڑوں روپے چاہیے. تو پچھلے دنوں الحمدللہ اس کے لیے ٹیلی تھون یعنی کہ احتیاط مہم کا سلسلہ ہوا، اور ذہن بنایا کہ 20,000 روپے کا ایک یونٹ جو ہے وہ ہم اگر تقسیم کرتے ہیں 20,000 روپے میں، تو اگر ایک یونٹ بھی ایک یونٹ کر کے جمع کرتے ہیں تو انشاءاللہ کروڑوں روپے جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم اسی سال اپنے مدنی مراکز کی تعمیرات مکمل کر لیں. تو ماشاءاللہ ہر کابینہ کو یہ ہدف ملا تھا کہ 412 یونٹ ہمیں ہر کابینہ اگر جمع کرے تو ہم 1,00,000 یونٹ اگر جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اسی سال ہمارے یہ فیضان مدینہ انشاءاللہ تعمیر ہو جائیں گے. انشاءاللہ ان کے تعمیرات کا کام شروع ہو جائے گا، اور الحمدللہ عز و جل اس کی مجلس کے نگران کا تقرر بھی ہو چکا ہے باقاعدہ. اب انشاءاللہ تعمیرات کا کام جو پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں ان سے تعمیرات کا کام شروع ہو جائے گا. تو یہاں ڈگری میں بھی اسی لیے حاضری ہوئی ہے، انشاءاللہ یہاں کے اسلام میں بھی تعاون کریں گے انشاءاللہ اس میں. اور پاک نقشبندی کابینہ کا بھی یہی ہدف ہے کہ انشاءاللہ ہم 412 یونٹ انشاءاللہ اپنی کابینہ سے اس احتیاط مہم میں جمع کر کے اپنے مدنی مرکز کو پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کام میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے. رکن شورا سید لقمان اتاری مدہ ذلہ العالی presented Madani Pearls to the participants of a Madani Inamat Madani Qafila course at the Global Madani Markaz Faizan Madina in Babul Madina, Karachi, Pakistan. Viewers of Madani Channel, these were the Madani news of Dawat Islami. For more, keep on watching Madani Channel. The fight against backbiting and lying will continue, insha'Allah Azza wa Jal. The movement for enlivening the masajid will continue, insha'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا